بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے پس پردہ مذاکرات ختم ہوئے. کم از کم اس طرح کا باقاعدہ رابطہ اب نہیں ہے. اب سڑکوں پر فیصلہ ہوگا اور یہ ملک کی خوش قسمتی نہیں ہے. دہشت گردی کی نئی ہولناک لہر اٹھی ہے. اس قدر ہولناک اندیشہ تو تھا، مگر یہ اندیشہ نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی. ایران نے پاکستان پر پیرس کی ثالثی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے گیس پائپ لائن کے سلسلے میں. انہوں نے تو برسوں پہلے مکمل کر لی تھی اپنے علاقے میں. جاتے جاتے زرداری صاحب پھنسا گئے تھے اقتدار سے رخصت ہوتے ہوئے چند ہفتے پہلے. نتیجہ یہ ہے کہ $18 بلین وہ طلب کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے اور بھی کچھ کارنامے اسی طرح کے انجام دیے تھے، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. عدالتی نظام کا مزید انہدام جاری ہے اور اعتزاز احسن کا کہنا ہے، بیرسٹر اعتزاز احسن کا، کہ خود جج اس کے ذمہ دار ہیں اور ججوں کے علاوہ وکلاء بھی ذمہ دار ہیں. حکومت تو ہے ہی، اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی. مگر اس سے پہلے ایک بڑی دردناک خبر. اگر یہ اس خبر میں ذرا سے بھی صداقت ہے تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مستقبل میں ان کے لیے اگر کوئی امکانات بھی تھے بحالی کے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو سکتے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ ووٹر انہیں چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. ان کی پارٹی کے بہترین لوگ، مہتاب عباسی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل سمیت بہت سے لوگ انہیں الوداع کہہ چکے. شاہد خاقان عباسی پاکستان کے شائستہ ترین سیاستدانوں میں بھی سب سے شائستہ ہیں، جیسے فخر امام ہیں، کچھ اور لوگ ہیں. انہیں تو وزیر اعظم بھی انہوں نے بنایا تھا، خود ان کا اکرام وہ کرتے تھے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ موٹ کی حکومت، یہ جعل سازی کی حکومت. یہ بات ان کی سمجھ میں آتی کیوں نہیں ہے؟ ان کے ووٹر جو الگ ہو رہے ہیں، ان میں سے بعض نے جو انٹرویو دیے ہیں، ان کے ورکر، وہ حیران کن ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے. بعض نے تو یہ کہا کہ لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بے اہمیت لوگ ہیں. 1988 کے انتخابات میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ مرحومہ نصرت بھٹو کی کردار کشی کے لیے ایک لشکر جمع کیا تھا. عمران خان کی اہلیہ پر نادر ٹائلوں کی چوری کا مقدمہ بنایا تھا. عمران خان کے دفتر اکھاڑ پھینکے تھے. انہیں یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیا تھا. جمائمہ اس کے بعد لندن چلی گئیں اور 1.5 سال واپس نہیں، اور اسی کے نتیجے میں شادی کا اختتام ہوا. اس وقت عمران خان نے کہا تھا ایک دن میں ان سے حساب برابر کروں گا. اگرچہ میں تو آپ جانتے ہیں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ انتقام کا سلسلہ جاری رہے. یہ اٹلی میں ہو چکا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں ہو چکا ہے. انتقام در انتقام کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا کوئی فاتح نہیں ہوتا، اور کردار کشی کی جنگ کا بھی کوئی فاتح نہیں ہوتا. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، پاکستانی فوج کو دہشت گرد قرار دیا. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی یہ نعرے لگتے رہے بے محترمہ کے جلسوں میں. وہ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے، جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو، نواز شریف. پھر ایک دن اچانک ان کی بیعت کر لی. سارے مقدمات ختم ہو گئے، عدالتیں ہموار ہو گئی، الیکشن میں ہار گئے لیکن حکومت بنا لی. اور اس نعمت، اس مہلت کو جو اللہ نے انہیں دی ہے وہ نعمت سمجھ رہے ہیں. خواتین کے ساتھ بدترین بدسلوکی کی گئی. 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت جو کینسر کے مریضہ ہیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، دوسری طیبہ راجہ، کتنی خواتین ہیں. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ، صنم جاوید 5 جگہ پہ موجود تھی ایک دن میں. کتنی دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا، کتنی دفعہ ان کی ضمانتیں ہوئی. اس کا فائدہ انہیں کیا ہوا؟ رسوائی ہوئی، رسوائی، نامقبولیت بڑھ گئی. بازاروں میں نکل نہیں سکتے، یورپ اور امریکہ کے ہوائی اڈوں پر اتر نہیں سکتے آسانی کے ساتھ. جہاں جاتے ہیں خلق خدا آوازیں کستی ہے، مذاق اڑاتی ہے، طعنہ زنی کرتی ہے. میں پھر کہتا ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ایسے
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تازہ ترین خبر بہت ہولناک ہے، اور اگر یہ درست ہے تو حیران کن ہے۔ بتایا گیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کوئٹہ کے سیالکوٹ کے گاؤں سے ایک خاتون کو، ایک جو کالج کی طالبہ ہیں، بچی کو، جس کے والد اسکول ٹیچر ہیں، اسے مرد پولیس والے ان کے گھر میں گھس گئے، اٹھا کر لے گئے ایک گاؤں سے۔ مرد کیسے گھر میں گھس گئے اور کیسے لے گئے؟ اور اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ گھر والوں سے ان کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک پوسٹ، ایک جو ہے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، بس یہ گرفتار۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غیر ناشائستہ لفظ شامل نہیں تھا۔ کیوں گرفتار کیا گیا؟ اور گرفتار کر ہی لیا گیا تو اس طرح کیوں گرفتار کیا؟ یہ کیا انداز ہے؟ لیڈی پولیس نہیں جا سکتی تھی؟ اول تو گرفتاری کا مطلب کیا ہے؟ حکمرانوں پر تنقید کیا کوئی جرم ہے، گناہ ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے، اور یہ سلطان جابر نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ کیا خواتین کے ساتھ کیا ہے؟ کیا انتخابی مہم میں کیا ہے؟ کتنے بے گناہ کارکن جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں؟ کس طرح 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں رہے یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر فرعون کو ڈوبنا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک دریائے نیل ہوتا ہے، اور ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف خود بیٹیوں والے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی صاحبزادی سے ان کے درخواست میں بڑی اچھی بچی، بڑے سر ڈھانپا ہوا میاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک سکول بنایا اپاہج بچوں کے لیے، اسپیشل بچوں، معافی چاہتا ہوں، اسپیشل بچوں کے لیے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے جب ان کی بچیوں پہ تنقید ہوتی ہے، ناروا الفاظ کہے جاتے ہیں، تو ان کے دل پر کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک لمحہ کوئی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ گرفتار کر لیا جائے۔ میں ان کے سخت ترین شریف خاندان کے ناقدین میں سے ہوں، مستقل ناقدین میں سے ہوں۔ ایک احتیاط الحمدللہ ہمیشہ برتی ہے، نہ صرف یہ کہ خاندان کی خواتین کا کبھی ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ حمزہ شہباز کی شادی کے سلسلے میں بار بار مجھ سے رابطہ کیا گیا، میں نے کہا میں خاندانی معاملات پر بات نہیں کر سکتا۔ صرف یہی نہیں کیا، ان لوگوں کی مذمت اور مخالفت کی جو یہ کام کرتے ہیں، بار بار کی، بار بار جتلایا کہ یہ کام نہ کریں، یہ مہنگا پڑے گا۔ وہ محترمہ مریم نواز ہوں یا خاندان کے اور خواتین ہوں یا دوسرے نجی معاملات ہو، خاندانی معاملات ہوں، کہ اس پہ بات نہ کریں۔ اور عمران خان کو داد دینی چاہیے، وہ کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ایک جملہ غیر محتاط انہوں نے کہا تھا، اس پہ بھی انہیں ٹوکا تھا کہ یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بیگم نسیم ولی خان کابل تشریف لے گئیں، وہ لاہور تشریف لائے ولی خان۔ پیپلز پارٹی کے بعض چھچوروں نے، سبھی نے تو نہیں، بعض چھچوروں نے ان پہ زبان تان دراز کی، غیر محتاط گفتگو کی۔ میں تو عبدالولی خان صاحب لاہور تشریف لائے، میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا بہت کلک کے ساتھ کہ خواتین کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے پارٹی پہ پابندی لگی، وہ گرفتار کیے گئے، تو بیگم نسیم ولی خان کو سیاست میں آنا پڑا۔ جن عوامل کی وجہ سے بھٹو کا اقتدار ختم ہوا، نسیم ولی خان ان میں سے ایک تھی۔ جب ایک پشتون خاتون جو گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی، موچی دروازے میں کھڑی ہو کر کہتی ہے، اور اس کا لہجہ گلوگیر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں خواتین سیاست میں نہیں آیا کرتی، لیکن اب کیا کروں، مجبوری ہے، تو کیا دلوں پر قیامت گزر گئی تھی۔ اور ولی خان ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ قبر ایک ہے،
اور آدمی دو ہیں، ان میں سے کسی ایک کو جانا ہے. یہ انتقامی رویہ بر صغیر کی سیاست کا ویسے سبق کیا ہوا؟ ادروائز تشدد کا نتیجہ کیا ہے؟ شیخ مجیب الرحمن کو مار ڈالا، اس کے نتیجے میں ان کی بیٹی جو ہے وہ کتنا عرصہ اقتدار میں رہی. یہ الگ بات کہ اس نے جو غلطی، اس نے بھی پھر تشدد کیا، پھر اس کا نتیجہ بھگتا. بندرا نائکے کو مار ڈالا گیا، مسز بندرا نائکے اقتدار میں آ گئے. ان کو مار ڈالا گیا، اندرا گاندھی کو، ان کے صاحبزادے اقتدار میں آ گئے. ان کو مار ڈالا گیا، ان کی پارٹی پھر جیتی، اور ان کی اہلیہ تو نہیں بنی وزیر اعظم، مگر انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جس نے ہندوستان کی معاشی حالت ہی بدل کے رکھ دی. تشدد ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے. گالی، ظلم ہمیشہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھتی ہے. اے این پی پابندی، اے این پی نہیں تھی اس کا نام، اس وقت این اے پی تھا، اسے پابندی لگی تو کیا ہوا؟ شیر باز مزاری میدان میں آ گئے اور انہوں نے نئی پارٹی کھڑی کر دی. وہ تو بعد میں اور وجہ سے الگ ہوئے، اور بیگم نسیم علی خان کا مینیج. جس قدر جلد ممکن ہو اس بچی کو رہا کیا جائے اور نہایت احترام کے ساتھ ان کے گھر پہنچایا جائے. اگر محترمہ مریم نواز کی عزت ہے، توقیر ہے، جس کو ریڈ لائن کہتی ہیں ان کے وزیر اطلاعات، تو ہر ایک کی اتنی ہی عزت ہے. یہ قول بہت سے لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے کہا تھا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا کبھی. فرمان رسول یہ ہے کہ خدا کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور اپنے خاندان کی تذلیل اور تحقیر کون برداشت کرتا ہے؟ نواز شریف صاحب آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب، محترمہ سے تو کچھ عرض کرنے کی ضرورت کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ باقی نہیں رہیں گے، صرف داستانیں رہ جائیں گی. آپ اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے اگر یہی حرکتیں ہوتی رہیں. وہ سیاستدانوں کی باہمی مخالفت ایک دوسری بات ہے، اگرچہ اس میں بھی حدود و قیود ہوتی ہیں، مگر یہ بچیاں جو ہیں یہ ان کی اس طرح گرفتاریاں. مظلوم کہا جاتا ہے، مظلوم کی اور عرش بری کے درمیان کوئی فاصلہ. افسوس کہ علماء گنگ ہو گئے، افسوس کہ میڈیا جو ہے وہ اپنے مفادات کا اس طرح اسیر ہوا کہ اس نے زنجیریں پہن لی. کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا، لیکن وہ تو دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے. جو لوگ ظلم کے بیج بوتے ہیں وہ خاردار جھاڑیاں نہیں اگاتے، برق بلا اگاتے ہیں. ابھی اسی وقت میری ان سے درخواست ہے کہ اس بچی کو اسے گھر پہنچائیں. میاں نواز شریف صاحب، ایسی تباہی آئے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسری خبر یہ ہے کہ مذاکرات کا باب بند ہو گیا. جو رد عمل آیا ہے اس پہ عمران خان کے خطوط پہ اب یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہوگا. قومی اسمبلی کے سابق سپیکر اسد قیصر صاحب کا کہنا ہے کہ اب پس پردہ بیک ڈور، انہوں نے کہا بات چیت کا سلسلہ بھی تمام ہو چکا. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہی یہ بات. انہوں نے کہا کہ ایک موقع حکومت کو دیا تھا مگر اس نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں. آج محترمہ مریم نواز نے کہا کہ ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. کیا اچھی خبریں آ رہی ہیں؟ ووٹ آپ کے ہیں نہیں، لوگوں کا آپ سامنے نہیں، کیا اچھی خبریں آ رہی ہیں؟ اگر جھوٹ سے، مبالغہ آمیزی سے، پراپیگنڈے سے کوئی تعمیراتی میٹیریل بن سکتا تو شریف خاندان برج الخلیفہ سے 100 گنا بڑی عمارت تعمیر کر لیتا. کتنی بار شریف خاندان آزمائش سے گزرا ہے، کوئی سبق نہیں سیکھا. غلطیاں سب کرتے ہیں اور بھگتتے سب ہیں، مگر جو سبق نہیں سیکھتا. پائلو کوئلو نے کہا تھا زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سبق ہوتے ہیں. جب آپ سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو قدرت آپ کے لیے سزا کو دہراتی رہتی ہے. لیکن اب کی بار جو سزا ہوگی اس کا تصور نہیں آپ کر سکتے. سیاستدانوں کی لڑائیاں الگ ہیں،
یہ سوشل میڈیا پہ کسی نے تنقید کر دی اور اس میں کوئی ناشائستہ لفظ بھی نہیں کہا جاتا، اٹھا لیا اس کو، اس کے ماں باپ کی بد دعائیں آپ کو لے بیٹھیں گی، اور باقی خواتین کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا۔ ملک جو ہے جیسا کہ عرض کیا، جو زیادہ اہم خبر تو یہی تھی کہ ہولناک دہشت گردی کی زد بلوچستان کے علاقے بارکھان سے فیصل آباد آنے والی جو بس ہے اس میں مسافروں کو اتارا گیا، ایک ایک کر کے ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہنا ہے، اور تحصیل رکھنی جو ڈیرہ اسماعیل خان سے متصل ہے اس میں ٹائروں پر گولیاں چلائی گئیں جب بس نہیں رکی، اور روکی، شناختی کارڈ دیکھے گئے اور 7 آدمی کو جان سے گزر گئے۔ یہ بلوچوں کی روایات تو نہیں تھی، بلوچ ایسے تو نہیں، بلوچ تو مہمان نواز تھے، اجنبیوں کا تحفظ دیتے تھے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم بلوچستان میں آباد تھے انہیں اپنے قبائل کا حصہ بناتے تھے اور ان کا اپنے لوگوں سے بڑھ کر تحفظ کرتے تھے۔ اقبال بلوچستان گئے تو واپسی پہ جو نظم لکھی وہ پڑھی، بوڑھے بلوچ کی نصیحت، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا۔ بات یہ ہے تو اجنبیوں کے ساتھ اس نے ان کو ہوا کیا ہے؟ میں عام بلوچوں کی بات نہیں کر رہا، بلوچ تو اچھے ہی ہیں، ہمارا تو تجربہ یہ ہے بلوچوں سے زیادہ کوئی مہمان نواز اور عزت نفس رکھنے والا شاذ کوئی قبیلہ ہوگا دنیا میں، لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کو تربیت دی گئی ہے، ان کو تربیت کیسے دی جاتی ہے دہشت گردوں کو؟ پہلے وہ چڑیاں مارتے ہیں، پرندے مارتے ہیں، بلیاں مارتے ہیں، کتے مارتے ہیں، پھر انسانوں کو قتل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھر دل پتھر ہو جاتے ہیں، اور جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔ پنجاب سے آواز اٹھتی ہے لاپتہ افراد کے لیے، بلوچستان میں غیر نمائندہ حکومت کے خلاف، مگر جب پنجابیوں کو اپنا سرائکیوں کو، اردو بولنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے، اساتذہ کو گھروں میں گھس کر، بسوں میں، تو بلوچستان سے آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ وہ ایک دفعہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا تھا، سرفراز بگٹی صاحب نے، جو قوم اپنے اساتذہ کو قتل کر سکتی ہے، اساتذہ پنجابی تھے، یہ مڈ وائف جو ہیں، یہ دائیاں جو ہیں، یہ پنجابی تھیں، وہ سب لوگ ہجرت کر گئے۔ وہ ایک ریڈ انڈین سردار نے کہا تھا، ایک امریکی صدر کو خط میں لکھا تھا جس کا دنیا کی سب زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے کہ where are the eagles, they have gone, this is the end of life and beginning of survival۔ زندگی عقاب کہاں ہیں، وہ چلے گئے، زندگی ختم ہوئی، اب تو صرف جینا ہے۔ اور یہ لکھا تھا کہ جب پتوں کے جھومنے بجنے کی آواز سنائی نہ دے، جب انسانی چہرے تازہ ہوا کا لمس محسوس نہ کریں تو زندہ رہنے کے معنی کیا ہیں؟ آپ ملک کو کیا بنا رہے ہیں؟ اگر بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق کے لیے جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، اپنے مچھلیاں کراچی سے مچھلیاں پکڑنے والے جہاز آتے ہیں اس پہ واویلا کرتے ہیں، اس میں 100% حق بجانب ہے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، صرف حق بجانب نہیں ہے، ان کی حمایت کرنی، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جاتے ہی نہیں ہمارے سیاستدان بلوچستان، لیکن یہ قتل ان لوگوں کا جن کا کوئی تعلق ہی جنگ سے نہیں ہے، جو چھوٹی موٹی مزدوری کرتے ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں، ان کے قتل کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے یہ بھارت ہے، اور جب آپ بھارت سے مل کر لڑیں گے تو آپ کے ساتھ کس کی ہمدردی ہوگی؟ اور گولی چلانے کا کیا مطلب ہے؟ بہترین طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے سیاسی کامیابی کے لیے ہمیشہ عدم تشدد کا ہے۔ نیلسن منڈیلا کا نام بہت لیتے ہیں، اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا، اور اس نے جو آدمی اس کے سر پہ پیشاب کیا کرتا تھا وہ ہوٹل میں اتفاقاً مل گیا تو اسے کھانا کھلایا، اور ایک لفظ احتجاج کا نہیں کہا۔ بائی دی وے نیلسن منڈیلا کہتے تھے میرے لیڈر قائد اعظم ہیں،
اور پاکستان آنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا نہیں میں قائد اعظم کے مزار پہ جاؤں گا پہلے پھر آؤں گا. اسلام آباد انہیں بلایا گیا تھا. بلوچستان میں لوگ اس پہ چیختے کیوں نہیں ہیں دانشور اور لیڈر بے گناہوں کے؟ اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق پنجاب سے، نو. اگر ان کا تعلق پنجاب سے نہ ہوتا کسی اور علاقے سے ہوتا تب بھی یہ اتنی ہی ظالمانہ حرکت ہوتی. بولتے کیوں نہیں آپ؟ بات کیوں نہیں کرتے بلوچستان کے لیڈر اس پر، بلوچ لیڈر خاص طور پہ؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو برکت عطا ہوگی؟ نواب یوسف تالپور انتقال کر گئے، بیچ میں یہ خبر آ گئی. اچھا خیر وہ ایک اور ہے، 20 سے زائد مسلح افراد نے ٹرک لے جانے والا جو قافلہ تھا ایک پیر اور منگل کی درمیانی رات کو، اور جس کے ساتھ حفاظتی حملہ بھی تھا، اس پہ حملہ کیا گھات لگا کر، اور درجنوں ٹرکوں کا قافلہ تھا. اور افغانستان کی سرحد سے ملک ضلع کرم کے قصبے پاڑا چنار میں جا رہا ہے، جہاں اشروں سے فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں. اب تک اس میں بھی کتنے افراد، 20 سے زیادہ افراد اس میں شہید ہوئے ہیں. فرقہ وارانہ فسادات اشروں سے ہو رہے ہیں، 250 آدمی شہید ہو چکے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کے راستے کٹ جاتے ہیں. یہ کیسی ریاست ہے اور یہ کیسی رٹ؟ محافظ جو تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا، ظاہر گھات لگا کر حملہ تھا. ایک ٹرک ڈرائیور زخمی ہوا، 7 اور افراد مجروح ہوئے. ایک اور نیم فوجی کومک پر بھی حملہ ہوا، 5 اس میں شہید ہوئے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ طالبان کے انتظامیہ جو کابل میں وہ تحریک طالبان پاکستان کو صرف $43 ملین سالانہ ہی نہیں دیتی، ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتی ہے اس طرح کی کارروائیوں کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ اس معاملات میں پاکستان نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، پاکستان کے ہوائی اڈے استعمال ہوئے ہیں افغانستان کے شہروں اور دیہات پر بمباری میں، لیکن یہ سلسلہ انتقام کا جیسے پہلے کا کب تک چلتا رہے گا؟ دوسری بات یہ نہیں کر سکتے، ہماری حکومت نے کچھ نہیں کر سکتی، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں. بات کرنے کا سلیقہ ہے مولانا فضل الرحمان کو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے جب میں اس معاملے میں ان کی تعریف، مگر کسی شخص کا کوئی پہلو قابل ستائش ہے تو وہ اس کی ستائش کیوں نہ کی جائے، خواہ آپ کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور اعتبار ہے انہیں عمران خان پہ، عمران خان کی حکومت آئے گی تو یہ محاذ ٹھنڈا کو. ایران کے ساتھ بھی وہی بات کر سکتے ہیں اور وہی امریکہ جا کے لابی کر سکتے ہیں. یہ تو التجا بھی نہیں کر سکتے، اتنے بزدل ہیں. ایران اگر ہمیں گیس دے گا تو اس سے امریکہ کا بگڑے گا کیا؟ ہم $18 بلین کہاں سے دیں گے؟ اسی طرح زرداری صاحب وہ چھوڑ گئے تھے مسئلہ، اپنا $500 ملین میں انہوں نے رکڑ کے ذخائر بیچ دیے تھے. وہ کس مشکل سے اس کو حل کیا گیا. وہ تو اسلم رئیسانی ڈٹ گئے اور لوگ ڈٹ گئے. اعظم سواتی نے تحریک اٹھائی، ہم لوگوں نے لکھا، وہ کمپنی والے ہمارے پاس بھی آتے تھے. وہ تو پھر فوج نے اتحاد برتنا شروع کی اور سوات میں سونے کے ذخائر دریافت ہوئے جو شاید اتنے ہی بڑے ہیں جتنے، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1 اشرف پہلے کی بات ہے. تو وہاں انہوں نے اپنا حفاظتی دستے مقرر کر دیے. تو جناب پیپلز پارٹی کے بزرگ رہنما یوسف تالپور جو ہیں وہ انتقال کر گئے. ان کے آبائی گاؤں میں نماز جنازہ ان کی پڑھا دی گئی. وزیر اعلیٰ شریک ہوئے، وزیر اعلیٰ شریک ہوئے، زرداری صاحب نے تشریف لے گئے، بلاول صاحب نے تشریف لے گئے. نواب صاحب جو ہیں لیل تھے، کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں عرصے سے زیر علاج تھے. 1993 میں جیتے، بین قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور زراعت کی وزارت انہیں سونپی گئی. 2002 سے لے کے اور 2024 تک مسلسل 5 بار وہ جیتے. ان کے صاحبزادے بھی ہیں، 2 بار انہوں نے شاہ محمود کو شکست دی، 2013 میں، 2018 میں. اہمیت ان چیزوں کی نہیں ہے کہ وہ کتنے مقبول تھے. مقبول اپنے اخلاق کی وجہ سے تھے. خیر، منصب و مقام کی حیثیت نہیں ہے. لوگ آدمی کے اگر اس میں کوئی اخلاقی خوبی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں. میری ان سے
ایک یا دو ملاقاتیں ہوئیں. وہ سندھی وزاداری کا ایک نادر نمونہ تھے. مہمان نواز، خوش اخلاق، دھیما پن، دوسرے کی بات سننا، خود کم بات کرنا. کوئی بھی شخص جو زندگی میں کبھی ان سے ملا ہے، نواب یوسف تالپور کو، میں رؤف کلاسرا صاحب نے مجھے ان سے ملایا تھا، انہیں بھول نہیں سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا غم تازہ رہتا ہے. مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ بس. سندھیوں کے بارے میں بعض اوقات لوگ تحقیر ہمیں گفتگو کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں نے سندھ کے دیہات کو گھوم پھر کے دیکھا ہے. بڑی اخلاق کی خوبیوں کے لوگ ہیں. اگر انہیں پڑھایا نہیں گیا، تعلیم نہیں دی گئی، انہیں شعور نہیں بخشا گیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو وڈیروں کا ہے، لیڈروں کا ہے. اور وفاقی حکومت کم قصوروار نہیں. کبھی وہاں تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی، کبھی انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا گیا. یہ ابھی 3 مرلے کا پلاٹ محترمہ نے اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ نے. یہ تو خیر اچھا فیصلہ ہے، بہرحال دیہات میں لوگوں کو دیں گے، اور شاید شہروں میں بھی دیں، اچھی بات ہے. سندھ میں کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ سندھی وڈیروں سے زمین کیوں نہیں لی گئی جب بھٹو نے اصلاحات کی؟ باقی جگہ پہ لی، وہاں نہیں لی. بلکہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں کچے کے علاقوں میں، فصلیں بوتے ہیں دریا کے ساتھ ساتھ. بلیک میلنگ کا انداز ہے. اور بزدل ایسے ہیں وڈیرے جس کی کوئی حد نہیں. سندھی عام سندھی بزدل نہیں ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جو سندھ سے جو فوج میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں، وہ ہم نے پوچھا ان کا پتہ کیا، انہوں نے کہا ویری گڈ سولجرز، بہترین لوگ. ڈاکو بنا دیے، ان کی سرپرستی کی، اتنا انہیں تنگ کیا. کوئی شرم نہیں چاہیے. سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں بھی جو سینئر جج ہیں انہیں ذمہ داریوں سے الگ کیا جا رہا ہے. بتایا یہ گیا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 3 سینئر جج انتظامی کمیٹی میں ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب اپنے پسندیدہ ججوں کا تقرر کرنے والے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان فیصل بابڈا، یا مقرر کردہ یا خود ساختہ بلب ترجمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے پرانے چہرے ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، شوق سے بنائیں. وہ بابڈا صاحب، آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ کبھی کوئی فارورڈ بلاک بھی کامیاب ہوا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ رسوا ہوں گے، جائیں گے لوگ ان پہ آوازیں کسیں گے. اب آپ کو یاد آیا ہے؟ وہ کیا لطیفہ ہے، ایک آدمی گیا کسی کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ تم نے مجھے گینڈا کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ میری تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہے. اس نے کہا جب اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت تم نے مجھے گینڈا کہا تھا. تو اس نے کہا آج آپ تشریف لائیں 50 برس کے بعد. اس نے کہا میں تو گینڈا دیکھا ہی آج ہے. آج ان کو یاد آیا. میں اپنے بعض دوستوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تم کیوں عمران خان کی وہ کرتے ہو، سپورٹ کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں میں تو نہیں کرتا سپورٹ عمران، میں تو قصور کی سپورٹ کرتا ہوں. میں تو اس کی حکومت میں اس سے کبھی ملا ہی نہیں، کبھی کوئی کام ہی نہیں کہا اسے. اس کو پہلے دن کہہ دیا تھا نہ الیکشن لڑیں گے، نہ کبھی روپے پیسے کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے، نہ کسی کی سفارش کریں گے. پہلے دن کہہ دیا تھا، اور اس کی پوری حکومت میں سے واسطہ نہیں رکھا. بار بار ٹیلی فون آتے تھے، ایک آدھ وزیر نہیں کئی وزیر فون کرتے رہتے. میں تو اس وقت ملا جب اس کی حکومت جانے والی تھی کہ بھائی اب جا کے معیشت سنبھلی اور اب اس کی حکومت باجوہ صاحب سازش کر رہے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکومت اور جو بائیڈن ملک کو خاک میں ملا دیا، خود کو تباہ کر لیا، اور اس کا ملال بھی نہیں، شرم بھی نہیں آتی. جو لوگ دوسروں کے بل پر بروئے کار آئے ہیں، فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں جو حضرت صاحب، ان کی کیا توقیر ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کون سنتا ہے؟ خبر یہ ہے نون لیگ نے آئندہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اس کی ایک علامت یہ ہے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کہ نشتر ٹاؤن اور کاہنہ میں جو حلقہ ہائے انتخاب ہیں، شہباز شریف کے 15 ارب روپے ترقیاتی سکیموں کے لیے مختص کر دیے گئے. ایران میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس نے مقدمہ کر دیا ہے.
پاکستان نے 2 ممتاز امریکی قانونی اداروں کی لیگل فرمز کی وہ ان کو انگیج کیا ہے. یہی زرداری صاحب نے کیا تھا. وہ تفصیل تو میں نے آپ سے بتا دی، لیکن اسلم رئیسانی ڈٹ گئے اور لوگ ڈٹ گئے. بیرسٹر اعتزاز احسن نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عدلیہ اپنی بربادی کی ذمہ دار خود ہے، ہر جج کے ماتھے پر لکھا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. جب یہ معلوم ہو کہ کون سا بینچ کیا فیصلہ دے گا تو عدالتی نظام کہاں کا عدالتی نظام اور کہاں کا عدل اور کہاں کا انصاف. جو بات انہوں نے نہیں کہی وہ یہ ہے وکیل بھی اس کے ذمہ دار ہے. اپنی مرضی کے جج مقرر کرنے ہیں کرانے ہیں باثر وکلاء نے، کروڑوں کی فیسیں لینی ہیں. ججوں نے بھی یہ کہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے چلے گئے، اپنے مراعات بڑھاتے چلے گئے. وہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب، وہ ایسی مراعات ہیں امریکی صدر کو حاصل نہیں ہیں، برطانوی چانسلر کو، جرمن چانسلر کو حاصل نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ کیا اندھے ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے آخر کیا ہوتا ہے. آخر کار ڈھاکہ میں کیا ہوا؟ ہر حکمران قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان تو خیر شہید، کون حکمران آبرو مندی کے ساتھ گیا ہے؟ کروڑوں کی فیسیں، بے پناہ مراعات، پھر اعظم نذیر طارر جیسے لوگ. مطلب یہ نہیں کہ حکومت اور اسٹیبلش ذمہ دار نہیں، ذمہ دار تو وہی ہے، فیصلے تو وہ کر رہی ہیں، لیکن جب آپ مواقع فراہم کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا. میر تقی میر نے کہا تھا زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بارے دوش ہے. زندگی میں جو کچھ آپ بوتے ہیں وہ آپ کو کاٹنا ہوتا ہے. لے سانس بھی آہستہ کا نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. مگر خیر یہ تو سب جانتے ہیں، مکافات عمل کی دنیا ہے. میں ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بچی کی رہائی کے لیے فوری طور پر احکامات اپنی صاحبزادی سے بات کریں اور اس بچی کو رہا کریں. یہ بہت مہنگا انہیں پڑ سکتا ہے. میں نے صبح جب یہ خبر پڑھی، یقین کیجئے میں کانپ اٹھا لوں کہ روز اب ایسے واقعات ہونے لگے. یہ کیا ہوا؟ کوئی آخری حد ہوتی ہے کسی چیز کی. اگر یہ بچی رہا نہیں ہوتی اور یہ نیشنل ایشو بن جاتا ہے اور بن سکتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ بس آج تو یہ گزارشات تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.